بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے ٹھکانہ دیا اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو اس نے بے نیاز کر دیا۔ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور کسی منگتے کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہونے والا ہر کام پرخلوص اور بابرکت ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ تشکیل کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں ارتقا پذیر ہے۔
اسی قاعدے کی روح سے زمین و آسماں بھی حرکت میں ہیں۔ یہ حرکت، یہ زندگی، یہ روشنی صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اور اس کے نور سے ہے۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے آج کے اجلاس کی مہمان اعزاز محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ، پارلیمان سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب تشریف لا چکی ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہونے والا ہر کام بابرکت اور پرخلوص ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ تشکیل کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں ارتقا پذیر ہے۔ اسی قاعدے کی روح سے زمین و آسمان بھی حرکت میں ہیں۔ یہ حرکت، یہ زندگی، یہ روشنی صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اور اس کے نور سے ہے۔ بارگاہ الہی میں ہم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اعجاز احمد کو، جن کا تعلق فیض الاسلام سیکنڈری اسکول فیضل آباد سے ہے۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دیکھا ہی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانۂ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں،
اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دیکھا ہی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں معظمہ کو، جن کا تعلق گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 2 مری روڈ سے ہے۔ کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دوری پیمبر میں
اٹھایا جاتا، کاش میں دورے پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ حال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ انتہائی مصروفیات کی بنا پر آج کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکیں۔ ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مہمان مقرر اور سینئر رکن ہمدرد شورا محترم نعیم اکرم قریشی صاحب کو کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ان کا پیغام ہم تک پہنچائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، شورائے ہمدرد کے سینئر رکن کی حیثیت سے میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ دختر شہید پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی جانب سے اور ہمدرد فاؤنڈیشن مینجمنٹ کی طرف سے میں آج کی مہمان اعزاز محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب کی، اور اپنی گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری ریکویسٹ پر، مینجمنٹ کی ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج امان اللہ نیازی صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ اسکول نہیں پہنچ سکے، ورنہ میڈم یہ ہال فل ہوتا ہے اور کچھ بچے کھڑے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وقت یہ 11-12 بجے کا ٹائم جو ہے، بعض جگہوں پیپر ہو رہے ہیں اسکولوں میں، اور وہ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ میڈم سعدیہ راشد کا جو پیغام ہے، اسٹوڈنٹس نے، سب نے، لیکن اسٹوڈنٹ نے بطور خاص توجہ سے سننا ہے، اور میں حسب روایت اس میں سے کچھ سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کتنی توجہ سے سنا ہے اسے۔ اس وقت ہماری شورائے ہمدرد کے ایک اور سینئر رکن محمد طارق شاہین صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اساتذہ کرام، وائس پرنسپل زیادہ تر موجود ہیں جو کہ اپنے اسکولوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو پیغام ذرا غور سے سنیے گا۔ عنوان ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ عزیز نونہالوں، زندگی میں بعض ہنگامی حالات جیسے آگ لگ جانا، حادثہ پیش آ جانا یا قدرتی آفت اچانک آتے ہیں اور قیمتی جانوں اور مال کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ نقصان صرف حالات کی مجبوری سمجھ لینا کافی ہے، یا ہمیں اپنی کوتاہیوں پر بھی غور کرنا چاہیے؟ حفاظتی اصول نہ جانتے ہوئے یا یہ نہ سمجھیں کہ خود کو اور دوسروں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حفاظتی انتظامات اور تربیت کی کمی بھی بڑے سانحات کا سبب بنتی ہے۔ تو پھر ذمہ داری کس پر ہے؟ صرف اداروں پر یا ہر فرد اور ہر شہری پر؟ یہ موضوع ہمیں اپنی ذمہ داری پہچاننے اور باشعور بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے ہمدرد نونہال اسمبلی میں ہمیں اس اہم موضوع پر گفتگو ہم کریں گے تاکہ نونہال یہ سمجھ سکیں کہ ہنگامی حالات میں ہوش مندی، نظم و ضبط اور بروقت درست فیصلے کس طرح جان و مال کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کو اپنے اساتذہ کے ساتھ اس بامقصد نونہال اسمبلی میں شرکت کی دعوت دیتی ہوں تاکہ ہم سب مل کر سیکھیں، سوچیں اور ایک محفوظ مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔ یہ مادام کا پیغام یہاں پہ ختم ہوا۔ اور آج خوش نصیبی ہے کہ پارلیمان کی نمائندگی بھی، حکومت وقت کی نمائندگی بھی میڈم شازیہ رضوان کر رہی ہیں، اور آج عنوان بھی اتنا اہم ہے کہ اس سے ہمیں کسی وقت بھی حادثہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ حادثے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اور اس کے سدباب کے لیے، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے مجھے چونکہ عنوان دیا گیا ہے تو میں بھی مختصراً اپنی انپٹ اس عنوان پر دوں گا کہ روزمرہ کی زندگی میں اچانک
किसी हादसे से दो चार हो जाना, ये तो हो सकता है, किसी वक्त भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक होशमंद इंसान की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने रोल क्या प्ले करना है, अपने करना क्या है, अपने आप को कैसे बचाना है, और अगर कोई इज्तिमाई हादसा है तो दूसरों को कैसे आपने रेस्क्यू करना है। ये बड़ा अहम सवाल है और ज़िंदगी में, मुआशरे में हर फर्द को इस पर अबूर हासिल होना चाहिए, या अगर मुकम्मल अबूर नहीं है तो कम से कम उसके बेसिक उसूल ज़रूर पता होना चाहिए। मैं एक अमली वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। सर सैयद पब्लिक स्कूल यहाँ टीपी रोड पर, उसके बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हो रहा था, एक अदबी नशिस्त थी, एनुअल प्रोग्राम था, एनुअल पेरेंट्स डे था, इस किस्म को कोई इवेंट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा क्राउड था। तो उसमें बाहर से आए हुए एक मेहमान, उन्होंने खिताब किया, तो जब डाइस से नीचे उतरे तो वो गिर गए। अब उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उस हॉल में कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं था जो सीपीआर जानता हो। मैंने, चूंकि इस पर थोड़ी मेरी बेसिक नॉलेज थी, तो मैंने भागकर उनको सीपीआर की एड दी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये उस सीपीआर उसका एब्रीवेशन है। तो उनके सीने को थोड़ा प्रेस किया, फिर एक और खातून, शायद वो डॉक्टर थी या थोड़ा नॉलेज रखती थी, उन्होंने भी शेयर किया। तो उन साहब को हमने वक्ती तौर पर रेस्क्यू कर लिया, उनकी सांस बहाल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान हमने चूंकि एम्बुलेंस को भी बुला लिया था, तो एम्बुलेंस भी बहुत जल्द पहुंच गई। मेन गेट से ऑडिटोरियम में पहुंचने तक का जो वक्फा लगा, इस दौरान वो आ गए और उनकी सांस बहाल हो गई और वो कदरे बेहतर थे, जिससे कहते हैं ना, मौत के मुंह में जाने से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान फिर वो जो एम्बुलेंस के साथ अमला आया, वो ट्रेन था और उसमें शोबा हार्ट से जो अमराज दिल के माहिरीन हैं, उनका भी एक नुमाइंदा मौजूद था। तो चूंकि हमने बताया कि बंदे को हार्ट अटैक हुआ, तो करीबी जिस जगह से भी एम्बुलेंस आई वो पहुंच गई और फिर उसे पेशेंट को वो हॉस्पिटल ले गए और बाद में उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बचा ली। तो ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि सीपीआर के बारे में मेरा नॉलेज था और मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने स्टार्ट किया। अल्लाह ने करना, की जान लेने वाला वही मालिक है। लेकिन अगर ये बुनियादी चीज़ ना पता हो तो ये नुकसान को बढ़ा सकती है, कीमती जान जा सकती है। आज हमारे दरमियान मोहम्मद अनीस साहब भी मौजूद हैं, ये रेस्क्यू 112 की नुमाइंदगी करेंगे, ये भी कुछ अपनी इनपुट देंगे कि ऐसे हालात में ये ट्रेनिंग जो इन्होंने की है, ये आम शहरी इसको कैसे फॉलो कर सकता है या इनका क्या रोल होता है, इनको भी हम इंशाल्लाह सुनेंगे। तो ये बुनियादी बात देखें ना, गुल प्लाजा जो कराची में बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके मुहर्रिकात और उसकी जो तहकीकात है, उसमें ये बात सामने आई कि जो उसका बुनियादी जो उसूल हैं, जो एसओपी है किसी प्लाजा में, हर फ्लोर पर फायर को कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब होते हैं। आपने देखा होगा, एक सुर्ख रंग की 2-3 बाल्टियां लटकी होती हैं, कोई सैंड बैग होता है और साथ हदायत लिखी होती हैं और इमरजेंसी एग्जिट का भी एरो बना होता है। तो उस चीज़ को वहाँ नज़रअंदाज किया गया, ये तहकीकात में बात सामने आई है। तो फिर जब उसको कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं है, तो उस वक्त भगदड़ मची होती है, हर शख्स नफ्सा नफ्सी में पड़ा होता है, हर शख्स अपनी जान बचाने में लगा होता है। फिर किसी को कोई पता नहीं होता रास्ता इमरजेंसी में कहाँ से आउट होना है, अपने स्टेयर किस तरफ है, धुआं फैल जाता है और आग तो फिर ऐसी चीज़ है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो वो आपके सामने अभी करंट जो वाक़या है वो है। इसी तरह और दहशतगर्दी के मसाइल हैं। अगर आप सड़क किनारे गुजर रहे हैं, किसी को आप इस हालत में देखें, तो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आप अपना रोल प्ले करें, और अपना रोल आप तभी प्ले कर सकते हैं कि जब आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। इसी तरह किसी मरीज को आपने इस हालत में देख लिया है कि उसकी जान खतरे में है, तो अगर आप किसी करीबी मेडिकल सेंटर में या डॉक्टर को किसी को फोन करके इतला कर देते हैं, तो ये भी आपका एक रोल है।
اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کے قریب سے ایک بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ گزریں، بلکہ جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کا ایج گروپ ہے، جو آپ کو حالات اجازت دیتے ہیں، اتنا رول ضرور پلے کریں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ملت اسلامیہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں چند بنیادی باتیں، چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، میڈم کی بھی مصروفیات ہیں اور یہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے ہمارے سیشن میں بیٹھی ہے، یقیناً شہید پاکستان کی روح خوش ہوگی اور یہ بچے بھی آپ کو دیکھ کر سن کر خوش ہوں گے۔ تو ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ ان بچوں کی فکری رہنمائی اور ان کی عملی زندگی میں جو رول ہے ان کا بنتا ہے، ان کو شہید پاکستان کے ویژن کے مطابق، جسے مادام سعدیہ راشد بڑی توانائی کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، اور سب مراکز میں ان کا اتنا ہی ایکٹیو رول ہے، اتنا ہی ان کی پارٹیسپیشن ہے، اور تمام معاملات پر وہ خود نظر رکھتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں۔ تو یہ شہید پاکستان کا ویژن ابھی میڈم سے اس کا تھوڑا پہلے دیکھیں، اسمبلی کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو جو لوگ پریکٹیکل پالیٹیشن میں جاتے ہیں، پریکٹیکل پالیٹکس میں جا کر کسی اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، رکن کی حیثیت ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا فیڈرل ہو، قومی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، جو بھی زندگی میں کوئی کردار ہو، کہ یہاں سے اس کی بنیاد شہید پاکستان کی دوررس نگاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کی اسی وقت اگر کوئی عملی رول نہیں بھی پلے کر سکتا، تب بھی اس سے کانسیپٹ تو کلیئر ہو کہ ایک اسمبلی کا رول کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے تو کیا یہ طرفہ ٹریفک ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں حزب اختلاف کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اختلاف کرنے والا زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے، اس کی رائے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈسکشن جو ہے یہ ایک ضبط نفس کا بھی درس دیتی ہے، دوسروں کو برداشت کرنے کا بھی درس دیتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ بہتر فیصلے کے لیے اگر گفت و شنید میں کوئی تکرار بھی ہو جائے، تھوڑی زیادتی بھی ہو جائے، تو اسے قومی مفاد میں ہم نے کس طرح نظر انداز کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں یہاں نونہال اسمبلی میں بچوں کے گوش گزار کی جاتی ہیں، ان کے سامنے یہ سارا، اور میڈم یہ سال ہر سال سے ہو رہا ہے شہید پاکستان کی زندگی میں، یہ جاری تھا۔ بچوں کے لیے نونہال اسمبلی ہے اور بڑوں کے لیے شورا کا اجلاس ہوتا ہے ہر مہینے، تو وہ بڑے عمر کے جو لوگ ہیں اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں، پالیسیز بنتی ہیں، پھر وہ سمرائز ہو کے ایک اچھی فارمیٹ میں حکومت وقت کو بھیجی جاتی ہیں۔ کوئی قابل عمل اصول ہو اس میں تو وہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیونکہ شعبہ ثقافت ہے، اطلاعات ہے، تو آپ کے ذریعے زیادہ مؤثر اطلاعات پہنچیں گی کہ بچوں کی صرف نگہداشت ہی نہیں، صرف تعلیم ہی نہیں، صرف تربیت ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے پریکٹیکل فورم بھی یہاں موجود ہے اور ہر مہینے اس پر کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے صاحب ایک ایک فرد کو کہہ کر بلایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مصروفیت کا دور ہے اور اسٹوڈنٹس کا رجحان بھی ذرا کم ہے، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا نے بہت سی علتیں پیدا کر دی ہیں، بچے موبائل فون سے نکلتے ہی نہیں کہ کوئی پریکٹیکل بات ان کے سامنے آئے، سوائے اس کے کہ امتحان کی مجبوری میں انہوں نے کوئی تیاری کر لی ہو، مگر نہ وہ بات نہیں ہے، وہ پیشن نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں، وہ شوق نہیں۔ تو یہ اس طرف لانے کے لیے انہیں اس سطح پر بحال رکھنے کے لیے نونہال اسمبلی کا فورم ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی کوششیں جاری ساری رکھے گا۔ حسب وعدہ میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں اور آپ نے جوابات دینے ہیں۔ پہلے دختران وطن سے میڈم کا جو پیغام ہے اس میں سے سوال کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو کو اسکپ کرتا ہوں، اور میڈم جو خطاب کریں گی اس میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالات پوچھے جائیں کہ آپ فزیکلی تو موجود ہیں، مینٹلی آپ کتنی یہاں موجود ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں۔ پہلا سوال جی بچیوں سے، فیمیل اسٹوڈنٹ سے، میڈم نے کیا کہا اپنے پیغام میں کہ ہر نقصان کو صرف حالات کی مجبوری سمجھ لینا کافی ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک کہی ہے انہوں نے
یا اس کے بعد بھی کوئی بات ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی؟ بھائی کوئی نقصان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نو؟ میل سائڈ سے ہاں جی، ہاتھ کھڑا کیا آپ نے، بتائیں کیا کرنا؟ ٹھیک ہے بیٹھے، یعنی کہ خاموش بیٹھنا نہیں، کافی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. درست جواب ہے. نیائی صاحب کو نام لکھوا دیں، کفایت کو اپنا اسکول بھی اور نام بھی آپ کو اس میں نام ملے. دوسرا سوال جی، تالیاں بجائیں گے تو سب بجائیں، صرف یہ نہیں کہ فیمیل ہو جائے اور میل نہ بجائیں. دوسرا سوال ہے جی کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو بس اس پہ صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے یا اپنی کن چیزوں پر نظر کرنی چاہیے؟ ہاں جی، میل سائڈ. تاج صاحب آپ کے اسٹوڈنٹ آج خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟ شرم آ رہی ہے؟ بولیں، آپ رہ جائیں گے. اب یہ اس طرف سے اپر ہینڈ ہے، آپ سے پوچھا گیا سوال، اب میل سائڈ سے ہے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اپنی کن چیزوں پہ نظر کرنی چاہیے؟ میل اسٹوڈنٹ رہ گئے. اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے. جیسے گل پلازا میں کوتاہی ہوئی ہے نا کہ وہاں سے فائر ایکسٹنگوشر ہٹا دیے گئے یا نہیں رکھے گئے، یا وہاں پہ کوئی اسٹال لگا لیا گیا اور ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی، یہ میل سائڈ رہ گئی. فیمیل سائڈ سے دوسرا سوال، میڈم نے کیا کہا ہے کہ اس طرح حفاظتی انتظامات اور تربیت کی کمی بھی ہمیں بڑے سانحات کا ان سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے. تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ اداروں کی، ہر فرد کی، یا ہر؟ واہ، آسان سوال ہے نا. جو سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ بتا دے. ہاں جی، کھڑی ہو جائیں. ہر شہری کے لیے درست جواب ہے. کفایت کو نام لکھا. اچھا جی، میل سائٹ جاگتے رہنا، ٹھیک ہے، اور ایک سوال آپ لوز کر چکے ہیں. اچھا جی، سوال یہ ہے، یہ عنوان ہمیں اپنی ذمہ داری پہچاننے اور کیا بننے کی دعوت دیتا ہے؟ جی بیٹا، ذمہ دار شہری یا باشعور بننا. درست جواب ہے، اپنا نام لکھا لیں. فیمیل سائٹ سے ایک سوال اور کہ میڈم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ عنوان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی گفتگو اس پر ہم کریں تاکہ نونہال یہ سیکھ سکیں کہ ہنگامی حالات میں ہمیں ہوش مندی، نظم و ضبط اور کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بر وقت فیصلے. درست جواب جی ہے. جاگ رہی ہیں اسٹوڈنٹ. نام لکھوائیں کفایت صاحب کو. ایک سوال اور اس طرف سے جی کہ میل سائٹ سے کوئی بچہ بتائے گا کہ آج عنوان کیا رکھا گیا تھا؟ شروع میں جو میں نے پڑھا کیا عنوان تھا؟ نہیں، ادھر سے. ہاں جی، ہاں بیٹا بتائیں. ہنگامی حالات، اور آگے کیا؟ جی بیٹا بتائیں. ہنگامی حالات اور نہیں تھی نا توجہ، کہیں گیم میں پہنچے ہوئے تھے آپ. ہاں، ہنگامی حالات میں نقصان اور درست جواب ہے جی. اس بچے کا نام نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہوئے اور دونوں طرف سے پوچھا گیا. بچوں کے شہری چہرے جو ہیں مسکراتے ہوئے چہرے اس کو انجوائے کیا. میڈم کا جو خطاب ہوگا اس پہ بھی شاید میں آپ سے سوال پوچھوں. ان کا خطاب غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ بہت مصروفیت سے میڈم آئی ہیں اور بڑے شوق سے آئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی آتی رہیں گی. میں انہی معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. وما علینا الا البلاغ. مہمانان گرامی، ہمارے آج کے اجلاس کا عنوان ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ ہنگامی حالات جیسے زلزلہ، سیلاب، آگ لگنا، وبائی امراض اور دیگر قدرتی اور انسانی حادثات
زندگی کے معاملات کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ ان حالات میں جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نقصان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس میں حکومت، ادارے اور عوام سب شامل ہوتے ہیں۔ مذکورہ موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتی ہیں ثنا، جن کا تعلق ایس ایس اکیڈمی ترنول سے ہے۔ جناب صدر، باعث افتخار مہمان خصوصی، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم اثر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ جناب صدر، یہ سوال صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی شعور، رویوں اور ذمہ داریوں کا آئینہ دار ہے۔ ہنگامی حالات کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے، وبائی آگ یا پھر انسانی پیدا کردہ بحران جیسے حادثات، بد انتظامی اور لاپرواہی۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے، قصوروار کون ہے؟ کیا حکومت، کیا ادارے، یا پھر ہم خود؟ اقبال نے بہت پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر فرد ایک ستارہ ہے تو پھر اندھیرا کیوں پھیلتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جب ٹریفک حادثہ ہو تو کہتے ہیں نظام خراب ہے، جب وبا پھیلے تو کہتے ہیں حکومت ناکام ہے، اور جب سیلاب آئے تو کہتے ہیں قدرت کا قہر ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے یہ پوچھا کہ ہم قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ہم مشکل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم افواہوں کے بجائے سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سوچو تو خود بھی ہو شریک جرم شاید، ذرا سوچو تو خود بھی ہو شریک جرم شاید، ہر الزام ہمیشہ دوسروں پر نہیں ڈالا جاتا۔ ہنگامی حالات میں اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب اول حکومت منصوبہ بندی کرے، دوم ادارے ایمانداری سے عمل کرے اور سوم عوام ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے۔ یہ تینوں اگر ایک زنجیر کی طرح جڑ جائیں تو انہیں کوئی بھی بحران توڑ نہیں سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذمہ داری صرف سوال کرنے کا نام نہیں بلکہ خود کو جواب دہ بنانے کا نام ہے۔ اقبال کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہنگامی حالات میں صرف یہ پوچھنا کافی نہیں کہ ذمہ دار کون ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ جب ہر فرد یہ سوال خود سے پوچھ لے تو بحران خود ہی راستہ بدل لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذمہ دار شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کرے، مؤثر قوانین، جدید آلات، تربیت یافتہ عملہ اور بروقت انتباہی نظام کے ذریعے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتے تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتی ہیں عبیرہ ندیم، جن کا تعلق نیو سن رائز پبلک ہائی اسکول ٹیپو روڈ سے ہے۔ محترم صدر محفل، قابل احترام استاذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت سنجیدہ اور فکر انگیز ہے، ہنگامی حالات میں نقصانات، ذمہ کس کی؟ جناب صدر، زندگی ہمیشہ ایسی نہیں رہتی، کبھی خوشیوں کی بہار آتی ہے تو کبھی آزمائشوں کے طوفان۔
ہنگامی حالات وہ ہوتے ہیں جو اچانک آتے ہیں اور انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، جیسے قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، سڑک کے حادثات یا کسی بھی قسم کی غیر متوقع صورتحال۔ ایسے حالات میں قیمتی جانوں کے ساتھ ساتھ قومی وسائل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ جناب صدر، اکثر لوگ ایسے موقع پر یہ کہہ کر خود کو برذمہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سب قدرت کی مرضی تھی، لیکن میرے عزیزوں، یہ سوچ ہمیں اپنی ذمہ داری سے غافل کر دیتی ہے کہ اگرچہ قدرتی آفات ہوتے ہیں مگر ان میں ہونے والا نقصان انسانی غفلت، ناکی منصوبہ بندی اور بروقت اقدامات کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر حکومتی ادارے حفاظتی انتظامات پہلے سے مکمل نہ کریں، اگر عمارتیں غیر معیاری ہوں، اگر قوانین پر صحیح سے عمل نہ ہو اور اگر عوام کو ہنگامی حالات سے نپٹنے کی مناسب ترغیب نہ دی جائے تو اس صورت میں اس نقصان کی بڑی ذمہ داری ریاستی اداروں اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن سامعین کرام، صرف حکومت یا اداروں کو ملزم ٹھہرانا بھی انصاف نہیں، اور عام شہری بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ موڑ سکے۔ جب ہم ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حفاظتی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہنگامی حالات میں نظم و ضبط کے بجائے افراتفری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم خود اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے: پردے واحد کی نہیں قوم کی ہے یہ تقدیر، پردے واحد کی نہیں قوم کی ہے یہ تقدیر، جو کرے گا وہی پائے گا یہی ہے تقدیر۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قوموں کی تقدیر افراد کے اعمال سے بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں تو بڑے سے بڑا نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ جناب صدر، میرا ماننا یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں صرف یہ بحث کرنا کہ ذمہ دار کون کافی نہیں۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، متاثرین کی مدد کریں اور مل کر نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بروقت اقدامات کرے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کرے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ ذرا سی غفلت نے ڈبو دی بستیاں ساری، ذرا سی غفلت نے ڈبو دی بستیاں ساری، اگر شعور ہوتا تو بچ سکتی تھی یہ باری۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہنگامی حالات میں ہونے والا نقصان کسی ایک فرد یا ادارے کی غلطی نہیں بلکہ یہ اجتماعی لاپرواہی اور مشترکہ غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ایک ذمہ دار اور مضبوط بادشاہ اور نظم قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں الزام تراشی کے بجائے اپنے کردار، عمل اور اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ آخر میں چند اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مصیبت میں جو کام آئے وہی انسان ہوتا ہے، فقط الزام دھرا جائے یہ آسان ہوتا ہے۔ آفتوں میں قوم جو مل کر کھڑی ہو جاتی ہے، وقت کی ہر سختی آخر جا جاتی ہے۔ دکھ کی گھڑی میں ہاتھ جو تھامے کسی کا، دکھ کی گھڑی میں ہاتھ جو تھامے کسی کا، وہی اصل میں سرمایہ اس جہاں کا۔ آئے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں الزام تراشی کے بجائے اپنے ذمہ داری اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رکھے، آمین۔ شکریہ۔ ریسکیو اور امدادی ادارے ہنگامی حالات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی بروقت کارروائی کئی قیمتی جانیں بچا سکتی ہے۔ ان اداروں کی مناسب تربیت، وسائل کی فراہمی اور نظم و ضبط نقصان کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب مذکورہ موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتی ہیں عدن بابر، جن کا تعلق ڈیماس انٹرنیشنل اسکول رینج روڈ سے ہے۔ طوفان اگر آ جائے تو گھبرانا مت دوستو، طوفان اگر آ جائے تو گھبرانا مت دوستو، یہ وقت بھی گزر جائے گا بس ثابت قدمی دکھانا دوستو۔ محترم اساتذہ کرام، میرے قابل احترام مہمان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے
وہ ہے ہنگامی حالات میں ذمہ داری کس کی؟ جناب صدر، یہ ایک سوال، ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ہماری سوچ، ہماری تربیت اور اجتماعی ذمہ داریوں کا آئینہ ہے۔ جناب صدر، ہنگامی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہمارا رویہ ہماری اصل پہچان بن جاتا ہے۔ ہنگامی حالات میں سب سے پہلی ذمہ داری فرد کی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود قانون کی پابندی کریں، صبر سے کام لیں اور افواہوں سے بچیں، اور دوسروں کی مدد کرنے سے آدھا مسئلہ وہی حل ہو جاتا ہے۔ دوسری ذمہ داری معاشرے کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، نہ کہ الزام دیں۔ مشکل وقت میں اگر ہم اپنی جان بچانے کی بجائے دوسروں کی بچانے کی سوچیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ تیسری اور اہم ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بروقت فیصلے کریں، درست معلومات دیں اور عوام کے ساتھ سچ بولیں، کیونکہ جب لیڈر مضبوط ہوتا ہے تو قوم مضبوط بنتی ہے۔ جناب صدر، اسی سلسلے میں اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، اگر ہر فرد ستارہ بن جائے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ اپنے فرائض کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے کرے تو ایک مضبوط اور طاقتور قوم بنتی ہے، اور ایک طاقتور قوم ہی ہر قسم کے طوفان کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جناب صدر، آئیے موجودہ وقت میں ہم اپنے وطن کی چیدہ مشکلات کا تذکرہ ہی کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے سیلابی ریلوں کا سامنا کیا۔ ہمارے ملک کا کسان، کھیت کھلیان اور اس کے تمام مویشی اس آفت کی لپیٹ میں تھے۔ اس جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب صدر، تمام حکمرانوں نے اپنی نسلیں تو سنوار لی لیکن کوئی ڈیم بنانے کی ذمہ داری کو قبول نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برسا ہمارے ملک کے لیے زحمت بن گیا۔ جناب صدر اور حاضرین محفل، زیادہ دور مت جائیے۔ ہر سال اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی فوگ کی شدت، کبھی سردی کا زور اور کبھی گرمی کی شدت، لیکن افسوس، صد افسوس، سدے بار کچھ بھی نہیں۔ حالیہ کراچی اور گل پلازا کا سانحہ ہی دیکھ لیجئے، تباہی اور بربادی بہت سے خاندانوں کا مقدر بنی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ دشمن تھا کوئی نہ جنگ تھی یہاں، نہ دشمن تھا کوئی نہ جنگ تھی یہاں، بس غفلت نے لوٹی یہ بستیاں یہ جہاں۔ جناب صدر اور میرے اساتذہ کرام، آئیے مشکلوں کا سامنا کرنے کی صلاحیتوں کو سکھانے کا عمل اور اس کا آغاز ہم اپنے اداروں سے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان اقدار میں مہارت حاصل کریں تو مستقبل میں زیادہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ لگنے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زلزلہ اور دیگر آفات اور حادثات کی صورت میں ہمیں حاضر دماغی سے کس طرح کام لینا ہے، کس طرح احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا ہے، ان تمام عوامل کو اختیار کر کر ہم اپنے جانی اور مالی نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آؤ مل کر عہد کریں، وہ عہد کریں جس میں وطن کی عزت پامال نہ ہو، جس میں ذمہ داریوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، جس میں مدد کرنے کو احسان کا نام نہ دیا جائے، صرف اور صرف میرے قائد کا فرمان یاد رکھا جائے، کام کام اور صرف کام۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ حاکی اپنی قسمت ہے کہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، بہت شکریہ کے ساتھ، خداوند ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ تعلیمی اداروں کا فرض ہے کہ وہ طلباء کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دے۔ مشقیں، آگاہی پروگرام اور عملی تربیت کے ذریعے طلباء کو مشکل حالات میں درست فیصلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے مستقبل میں نقصانات میں واضح کمی آتی ہے۔
اب اپنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتی ہیں ام حبیبہ، جن کا تعلق مہر علی گرلز سیکنڈری اسکول پشاور روڈ سے ہے۔ آزاد اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا بلکہ خبر نہیں۔ معزز صدر، محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہنگامی صورتحال میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ جناب صدر، ذرا نظر دوڑائیں، ابھی کراچی گل پلازا کا حادثہ چند ہی دن کی بات ہے۔ ہماری نااہلی تو دیکھیے کہ آہو پکار، جلتی لاشیں، لوگوں کو جسم سے راکھ بنتے دیکھ کر ہمارا ضمیر ابھی بھی خاموش ہے۔ جناب والا، ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ناگہانی سیلاب جو منٹوں میں علاقے کے علاقے نکل گیا، کیا ان کو بھی بچایا نہ جا سکتا تھا؟ کیا صرف بارشیں اس کی قصوروار ہیں یا وہ پانی جو سب کچھ بہا لے گیا؟ مائیں بچوں کو تکتی رہ گئیں، گاؤں کے گاؤں مٹی کے پھیلے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ گھاؤ گہرے ہیں منزل کے شکستہ پا ٹھہرے، گھاؤ گہرے ہیں منزل کے شکستہ پا ٹھہرے، کیسے کیسے قیمتی ہیرے ہم گنوا بیٹھے۔ کون کون سے واقعات اور اپنی بے بسی کو ظاہر کروں؟ دل دہلا دینے والے بے در پہ سانحات نے پوری قوم کو انسانی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ جرم کے ایسے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں آئے روز انسانیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، بلکہ اب تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس انسانیت کا کوئی آخری درجہ باقی بچا ہے بھی کہ نہیں۔ جناب صدر، سانحہ مری کو ابھی ہم بھولے نہیں ہیں، جہاں گاڑیوں میں خاندان کے خاندان دم توڑ گئے، نہ کسی کے دروازے کھلے اور نہ ہی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل کے کرائے بھی راتوں رات بڑھ گئے۔ بے بسی لرزتی رہی اور بے حسی مسکراتی رہی۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قدرتی آفات جیسے زلزلوں کا تو ہم پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن سیلاب کے آنے سے پہلے تو ہم اقدامات کر سکتے ہیں۔ کیوں دریاؤں کی زمین پر بستیاں بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے؟ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ دریا اگر خشک بھی ہو جائے تو اپنی جگہ یاد رکھتا ہے؟ کیوں عمارت بناتے وقت چند پیسوں کے عوض ایسے نقشے پاس کر دیے جاتے ہیں جہاں پر ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی وافر سہولیات نہیں پائی جاتی؟ کیوں سیلاب کے آنے سے پہلے لوگوں کو گھر خالی کرنے کا نہیں کہا جاتا؟ کیوں اپنی روش کو بدلے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی تو قتل ہی ہے نا، جرم ہی ہے نا۔ وہ بدلنا چاہتا ہے نظم میخانہ تمام، وہ بدلنا چاہتا ہے نظم میخانہ تمام، آپ نے بدلا ہے لیکن صرف میخانے کا نام۔ جناب صدر، کون سے حوادث کا ذکر کروں؟ زلزلہ 2005 ہو یا سیلاب 2025، سانحہ گل پلازا یا کراچی کی فیکٹری میں آگ لگ جانا، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہم کب تک یہ بوجھ اٹھائے پھریں گے؟ آئیں آج کے دن یہ عہد کریں اور اس میں سب شامل ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران یا ایک فرد واحد۔ ہم سب نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے، کیوں ہر حادثے کے بعد ہی ہمارا ضمیر جاگتا ہے؟ اس ضمیر کو زندہ رکھیے اور ہر شخص اپنی کاوش کے تحت اس ارض پاک کو سنوارے۔ جناب صدر، ہم کیوں اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی حادثے کے منتظر ہوتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے بعد بحیثیت قوم ہم آگے بڑھ چڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مگر میری درخواست متعلقہ حکام سے ہے کہ وہ
دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ روک تھام ایسے حادثات کی روک تھام کریں جس میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیدہ عدل فاطمہ سٹی ایجوکیشن اسکول سسٹم سے قائد حزب اختلاف کے طور پر حاضر ہوں. تمام مقررین اسمبلی نے بہترین خیالات کا اظہار کیا، مگر میری رائے میں حالات میں ہونے والی نقصان کی ذمہ داری صرف ایک فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ اس میں کئی عوامل شامل ہیں. بعض اوقات حالات خود انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جیسے غربت، لا علمی یا معاشرتی دباؤ. اگر کسی کو صحیح رہنمائی، سہولت یا بر وقت مدد نہ ملے تو وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، جس کا نقصان اسے اور دوسروں دونوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے حالات کو سمجھے بغیر صرف ایک فرد کو قصوروار ٹھہرانا انصاف نہیں. تاہم اس کے ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں، انسان کو اپنی عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، صبر، ہمت اور درست راستہ اختیار کرنا چاہیے. بعض نقصانات انسان کی اپنی لاپرواہی، غلط فیصلے یا جلد بازی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات اور انسان دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانیں. حالات سے لڑ کر جو سنور جاتے ہیں وہی لوگ زمانے میں نکھر جاتے ہیں. الزام سے نہیں سمجھ سے بنتی ہے راہ، ہمدرد بنو تو بکھرے بھی سنور جاتے ہیں. مزید یہ کہ ہمیں ایک ہمدرد حلقے کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ نقصان ہونے کے بعد الزام تراشی کی بجائے اصلاح پر توجہ دی جائے. اگر کوئی بچہ یا بچی کسی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے اور صحیح راہ دکھانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اختلاف رائے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر بہترین حل تلاش کرنا ہے. ہمدردی اور تعاون سے ہی معاشرہ مضبوط بنتا ہے. شکریہ. اب میں نہایت ادب سے گزارش کرتی ہوں محترم حنیف علوی صاحب، نمائندہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفس ریسکیو 1122 کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم نونہالوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے آگاہی فراہم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد حنیف علوی ہے. پچھلے 18 سال سے ریسکیو 1122 راولپنڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آپ کا آج کا یہ پروگرام، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں بلا تاخیر عنوان کی طرف آتا ہوں. ڈیزاسٹر ایمرجنسی اس وقت جب انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تب ضروری کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر کسی انسان کی جان جا رہی ہو، وہ چاہے ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارا محلے دار ہو یا صرف ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہو، ایون کہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں، جب اس کی جان جا رہی ہوتی ہے تو جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے نا، وہ بھاگ کر آگے آتا ہے کہ اس کی جان کو بچایا جائے، کسی بھی طرح اس کو ریسکیو کیا جائے. لیکن جو یہاں پر ضروری عمل ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اگر کسی انسان کو کرنٹ لگاؤ اور ہم اس کی جان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں، اسے ہاتھ لگائیں، تو ہمیں کرنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ یا ہو سکتا ہے کہ کسی گلی کونے سے، محلے سے، کسی بازار سے کوئی شخص گزر رہا ہو، چھت سے اینٹ گرے، اس کے سر پر لگے، وہ بے ہوش ہو جائے، ہم اپنی سیفٹی کو انشور ہی نہ کریں، ہم اس کی مدد کو پہنچے، چھت سے دوسری گرنے والی اینٹ ہمیں زخمی کرے گی یا نہیں؟
ہم نے وہاں پر سب سے زیادہ ضروری کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے اپنی حفاظت کو انشور کرنا ہے، اپنی سیفٹی کو انشور کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے جائیں اور ہماری اپنی حفاظت نہ ہو تو ہم اسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے جس کا پہلے سے متاثرہ انسان ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہم اس کی جان کو کیسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے لیے آج بہت خوشی کی بات تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پر ایک موسٹ سینئر بندے نے بھی کسی کا CPR کر کے اس کی زندگی کو بچایا ہوا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھڑے ہو کر کلیپ کروں ایسے انسان کے لیے کہ جس نے کسی کی زندگی بچائی۔ یہ ایک لائف سیور ہی جانتا ہے کہ کسی کی زندگی بچانا کیا ہوتا ہے۔ اچھا ازیوم کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، جیسے سر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں CPR کر کے، اس کی مدد کر سکتے ہیں CPR کر کے، یعنی کہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، دل اور پھیپھڑوں کی مصنوعی بحالی۔ یہ کیسے کی جا سکتی ہے ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے متاثرہ انسان کے پاس جا کر ایک چکر لگا لینا ہے اور 6 سمت دیکھنا ہے۔ کتنی سمت؟ آج سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ سمت تو 4 ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سیفٹی کو انشور کرتے ہیں تو 6 سمت ہوتی ہیں۔ ہم متاثرہ انسان کے گرد ایک چکر لگاتے ہیں اور اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں اور بائیں 6 سمت دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو ہم مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور متاثرہ انسان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ گھٹنوں کے بل، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے متاثرہ انسان کے دونوں کندھوں کو تھپتھپاتے ہیں اور اس کے دونوں کانوں والی سائڈ پر لاؤڈلی بولتے ہیں کیا؟ السلام علیکم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ دونوں کانوں والی سائڈ پر کیوں بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کان سے سنتا ہی نہ ہو اور اس کو ٹیپ کرتے ہیں، تھپتھپاتے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کانوں سے نہ سنتا ہو، ہم سارا دن اس کے پاس بیٹھے چیختے چلاتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو ہوش ہے یا نہیں، اسے پتہ نہ چلے کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا یا نہیں، تو ہم ٹیپ بھی کرتے ہیں اس کا ریسپانس لینے کے لیے۔ اگر کوئی ریسپانس نہ آئے تو مطلب متاثرہ انسان بے ہوش ہے۔ ہم کسی ایک کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی سروسز پہ کال کریں، اتنی دیر میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو ہم فوری طور پر یہ چیک کریں گے کہ اس کا سانس آ رہا ہے یا نہیں۔ ہم اپنے کان کو متاثرہ انسان کی ناک کے پاس لے کر جائیں گے اور اپنی جو نظریں ہیں ان کو متاثرہ انسان کی چھاتی پر رکھیں گے۔ آیا وہ رائز اینڈ فال ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کے سینے میں کوئی حرکت ہے یا نہیں؟ اس کے ناک سے نکلنے والی ہوا میرے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے یا نہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تو مطلب متاثرہ انسان کا دل اور سانس بند ہو چکا ہے، اسے کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے فوراً ہم ایریا مارک کریں گے کہ ہم نے کس جگہ کو دبانا ہے۔ تو غور سے دیکھے گا، یہ جو سٹرنم لائن ہوتی ہے، گلے کی ہڈی، یہ ویزیبل ہے سب کو؟ یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے، ہم سٹرنم لائن ڈرا کریں گے، نپل تو نپل لائن ڈرا کریں گے، جہاں کراس بنتا ہے وہاں ہم ہتھیلی کا سخت حصہ رکھیں گے۔ ہتھیلی کا سخت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ والا۔ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھ مل کر سیدھے کر لیں۔ اب جو آپ کا طاقت والا ہاتھ ہے، جس ہاتھ سے آپ کام کرتے ہیں، اس کو مدد والے ہاتھ کے اوپر لے کر آئیں اور کلچ بنا لیں، ایلبو جوائنٹ سٹریٹ ہو، تو یہ جو ہمارا ہتھیلی کا سخت حصہ ہوگا یہ اس کراس پر آئے گا جو ہم نے مارک کیا ہوا ہے، اور پھر ہم اس سینے کو دبانا شروع کر دیں گے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جلدی بتا رہا ہوں کہ ہم ایک بالغ انسان کے سینے کو کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 2.5 انچ تک دبائیں گے، اور 1 منٹ میں کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 120 مرتبہ دبائیں گے اور دباتے چلے جائیں گے۔ جو ہی متاثرہ انسان کا دل اور سانس بحال ہوگا ہم CPR چھوڑ دیں گے۔ اگر ایمرجنسی سروسز آ جاتی ہیں ہم پیشنٹ ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، اور اگر ہم تھکیں گے تو پھر ہم میکسیمم 10 سیکنڈ کی بریک لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ CPR ہم کیسے کریں گے، پھر اس کے بعد میں باقی آپ کو ڈیزاسٹر بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟
ہم اپنی سیفٹی کو انشور کریں گے, کوئی خطرہ نہیں. جی, سیفٹی کو انشور کرنے کے بعد ہم متاثرہ انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں سے متاثرہ انسان کے دونوں کانوں کو دباتے ہیں اور دونوں کانوں والی سائڈ پر السلام علیکم, کیا میں آپ کو, کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ نو ریسپانس. ہمارا بھائی ریسکیو 112 پہ کال کرتے ہیں. نو بریتھ, ایریا مارک, ٹیک پوزیشن, CPR اسٹارٹ. یہ ہے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے CPR کا میتھڈ, یاد رہے گا؟ اگر کسی کا خون بہ رہا ہو تب ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیں کہ انسانی خون بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر کسی انسان کو چوٹ لگے اور اس کا کوئی آرگن ڈیمیج نہ ہو, اس کا کوئی آرگن ڈیمیج نہ ہو, لیکن اس کا خون دینے سے بہنا شروع ہو جائے, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, سر سے ہو, پاؤں سے ہو یا کسی بھی حصے سے ہو, اگر اس کا خون تیزی سے بہنا شروع ہو جائے تو متاثرہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے, اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کے خون کو روکنے کے لیے پٹی کرنی ہے, اور پٹی کرتے وقت صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پٹی زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے. اگر پٹی زیادہ سخت ہوگی متاثرہ حصے سے اگلے حصے کی طرف خون کی سپلائی رک جائے گی, ہم باعث رحمت بننے کے بجائے باعث زحمت بن جائیں گے. تو ہم نے متاثرہ انسان اگر ہوش میں ہے تو اس سے پوچھ لینا ہے, اور اگر وہ ہوش میں نہ ہو تو پھر ہم نے متاثرہ حصے سے اگلے حصے کی طرف کیپلری ریفل چیک کر لینی ہے. جسم کو دبانا ہے اور چھوڑنا ہے. اگر 2 سیکنڈ سے کم وقت میں خون اپنی پوزیشن لے لے تو پٹی ٹھیک ہوئی ہے, اور اگر 2 سیکنڈ سے زیادہ وقت لے تو پٹی کو تھوڑا ڈھیلا کر کے دوبارہ کرنا ہے. یاد رہے گا؟ اگر آگ لگ جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگ کیا ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ آگ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے, آکسیجن, فیول اینڈ ریکوائرڈ ٹمپریچر. 3 چیزوں کے ملنے سے آگ لگتی ہے. یہاں پر آکسیجن موجود ہے, فیول موجود ہے, یہ جو جن چیز پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ الیکٹریسٹی, یہ جو ٹیبل ہے, یہ ڈائس, یہ الیکٹرانک آئٹم سارے کے سارے فیول ہیں. ان سب کو آگ لگ سکتی ہے. تو فیول موجود ہے, یہاں پر ٹمپریچر موجود ہے. آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ایک ٹیشو پیپر کے نیچے ہم لائٹر آن کرتے ہیں, فوراً آگ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا ریکوائرڈ ٹمپریچر کم ہوتا ہے. جب وہی لائٹر آن کر کے ہم اس ڈائس کے نیچے رکھیں گے تو فوراً آگ نہیں لگے گی کیونکہ لکڑی کا ریکوائرڈ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آکسیجن, فیول اینڈ ریکوائرڈ ٹمپریچر. ان میں سے کسی ایک چیز کو ختم کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے. مثال کے طور پر سلنڈر میں آگ لگی, ہم نے کسی موٹے کپڑے یا کمبل وغیرہ کی مدد سے اس کو لپیٹ دیا, اندر مزید آکسیجن نہیں جا سکتی تو آگ بجھ جائے گی. اس میتھڈ کو کہتے ہیں سمدرنگ. کیا کہتے ہیں؟ سمدرنگ. SMOTHERING, سمدرنگ. اگر یہاں کمرے میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے, اس حال میں آگ لگ جاتی ہے ایک چیئر کو, ہم باقی چیئر کو الگ کر دیتے ہیں, یہاں سے باہر لے جاتے ہیں, صرف اسی چیئر میں آگ رہے گی اور آگ اپنی موت آپ مر جائے گی, بجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس میتھڈ کو کہتے ہیں سٹارویشن. فیول کو ختم کر دینا, سٹارویٹ کر دینا, الگ الگ کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ سٹارویشن. اور تیسرا کیا ہے؟ ریکوائرڈ ٹمپریچر. اب ہم نے وہاں پر ٹمپریچر کو ختم کرنا ہے. کیسے؟ کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیں. ٹھنڈا کیا جاتا ہے عموماً پانی سے. جب ہم پانی پھینکتے ہیں تو وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اس طرح ہم آگ کو بجھا لیتے ہیں, آگ پر قابو پا لیتے ہیں. اس میتھڈ کو کہتے ہیں کولنگ. کیا کہتے ہیں؟ کولنگ. یاد رہے گا؟ یہاں پر آگ کا ذکر ہوا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں آگ لگے تو ہم نے اپنے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے جو کوشش کرنی ہے اس میں لازم ہے کہ ہماری اپنی جان محفوظ ہو. وہ کیسے محفوظ ہوگی؟ کہ ہم جو ہی وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں یا فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کریں تو ہماری جو پیٹھ ہے, جو ہماری کمر ہے, جو ہمارے جسم کا پچھلا حصہ ہے, یہ ہمیشہ ایگزٹ پوائنٹ والی سائڈ پر ہونا چاہیے. کیوں؟
अगर हम आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते तो हम कम अज कम वहां से स्केप हो सके, कम अज कम वहां से हम बाहर निकल सके। इसलिए कि अंदर मौजूद अशिया से कई गुना ज्यादा कीमती मेरी अपनी जान है। मैं महफूज हूं तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, अपनी पीठ को हमेशा एग्जिट पॉइंट वाली साइड पर रखना है। आग बुझा लूं तो बाहर, नहीं तो स्केप। और अगर बाहर आने के बाद मुझे पता चले कि अंदर तो मेरा मोबाइल रह गया, अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स रह गए, अंदर मेरा पैसा पड़ा है, अंदर मेरा सोना पड़ा हुआ है, मेरी ज्वेलरी है, तो मैं किसी सूरत उस कमरे में दोबारा नहीं जाऊंगा जहां मैं आग पे कंट्रोल नहीं कर पाया। याद रहेगा, हम उस कमरे में दोबारा कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर किसी जगह अर्थक्वेक आ जाए, बल्कि मैं यहाँ पर आपको फायर स्केप का बता देता हूँ कि अगर किसी कमरे में आग लग जाए और वहां हम आग बुझाने में कामयाब भी नहीं हुए, या हमने कोशिश भी नहीं की, या हम एक ऐसे एरिया में थे जो एग्जिट पॉइंट से दूर था, खुदा न खासा इस हाल में आग लगती और मैं इस एरिया में हूँ, अब एग्जिट पॉइंट उस साइड पर है, तो मैंने क्या करना है, झुककर चलना है। मैंने झुककर चलना है और दीवार के साथ साथ चलना है, दीवार को टटोलते टटोलते जाना है, दीवार के साथ लगकर जाना है और वहां से स्केप होते हुए बाहर निकल जाना है। इसलिए कि जो भी चीज दरमियान में होगी, फ्यूल होगा, वो हमें डिस्टर्ब करेगा, हम साइडों से गुजरेंगे और फिर जब हमने वहां से बाहर निकल जाना है तो फिर हम दोबारा उसमें अंदर नहीं आएंगे। आखिरी टॉपिक है अर्थक्वेक का। अगर अर्थक्वेक आ जाए तब हमने क्या करना है, हमने जब भी स्केप होना है, बिल्डिंग से बाहर निकलना है, तो सब लोग एक दफा प्रैक्टिकल करेंगे। जो आपका राइट हैंड है वो ऑन हेड, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ऑन बैक साइड ऑफ नेक, और अब अपने हाथ को अपनी दोनों कोनियों से अपने सर को ढांप लें और सर को नीचे झुकाकर इस तरह हमने वहां से स्केप होना है कि अगर ऊपर से कोई चीज गिरती है तो वो हमारे सर पर लगे तो हमारी जान न जाए, बल्कि ऊपर हमारे जो हाथ है, जो हमारी कोनियां, वहां पर लगे, क्योंकि इनसे जान नहीं जाती। याद रहेगा? कर लेंगे? पाकिस्तान हमारी खुशकिस्मती है कि मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस मुसरत है। इस्तकबाल कीजिए, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं यहाँ पे हमदर्द नौनिहाल फाउंडेशन पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इन बच्चों में बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे इनसे सीखना चाहिए। और आज का दिन यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव दिन है आप सबके लिए, और मुझे आके इसलिए भी खुशी हो रही है कि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बीइंग अ पॉलिटिशियन ग्राउंड रियलिटी में लोगों की काम आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी के दुख बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी यहाँ मैं बैठी हुई थी तो मुझे कुछ कॉल्स आ रही थी, कुछ पेशेंट्स होली फैमिली के गेट्स पे थे और किसी की कुछ इमरजेंसी थी, और मैं वो भी काम साथ साथ कर रही थी, क्योंकि एक टेंशन होती है हमें भी कि किसी की ऑन स्पॉट किसी भी टाइम मदद करना भी सबका जारिया है, तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आज जाहिर एक मेन टॉपिक है आपका, और उस टॉपिक पे सीखने का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज इन बच्चियों से जब मैंने देखा इन बच्चों को, तो मुझे लगा कि जो असम्बली का इनिशिएटिव इन्होंने उठाया है, और हम सियासतदानों को इन असम्बली के सामने हम कुछ नहीं है। जिस तरह इनकी आवाज़ थी, जिस तरह इन्होंने रोबदार तकारीर की, जिस तरह उन्होंने एक इंफॉर्मेटिव चीज़ें टॉपिक पे बताई कि हंगामी हालात से किस तरह निपटना चाहिए, किस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए, और किस तरह इदारों को, गवर्नमेंट को फर्द वाहिद की कोशिश के साथ किस तरह हम लोग बचाव कर सकते हैं और किस तरह मुमकिन हो सकता है। और मैं हनीफ अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और नईम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की और एक इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी बच्चों को बताई, सिखाई। और यकीनन जब मुश्किल वक्त आता है तो बता के नहीं आता, लेकिन हर इंसान भी अलर्ट रहता है। अभी एक छोटा सा इवेंट था पंजाब में, जिसको बहुत बड़ा इवेंट बना दिया गया, बसंत का त्यौहार था, और वहाँ पे कुछ SOPs और रूल रेगुलेशन पे अमल दरामद कराया गया हमारी पंजाब की आवाम को। एक रॉड एंटीना क्या चीज़ होती है बाइक के साथ जब वो लगता है, जब वो एंटीना नहीं था तो कितने लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की गर्दनें कट जाती थी और एक नागहानी जो मौत है वो वाक़या हो जाती थी और बड़ी तकलीफ होती थी। और इस बसंत के त्यौहार को ख़त्म कर दिया गया, और
لیکن لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پہ دوبارہ سے کوشش کی گئی اور SOPs کو رولز کو بنایا گیا نئے سرے سے. لیکن میں ایک چیز سے بڑی خوش ہوئی کہ حکومت نے ایک ایسے SOPs پہ عمل درآمد کرایا اور عوام نے اس پہ عمل کیا اور اس اینٹینا کو لاگو کیا اپنے ہر بائک پہ. اور پورے لاہور میں موجود تھی اور میں لیٹ نائٹ پہنچی اور مجھے اس ایونٹ پہ میں نے جب کمٹمنٹ کر لی ہو تو میں پیچھے نہیں ہٹتی. میں نے کہا نہیں, میں نے اس ایونٹ پہ جانا ہے. میں رات کو 2-3 بجے پہنچی اور میں آپ سب کے ساتھ یہاں پہ جب آئی تو میں وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ سب نے پورے لاہور کے بائکرز پہ اینٹینا لگا ہوا تھا. مین کہ ہم جب رولز پہ عمل کرتے ہیں تو کتنی جانیں بچ سکتی ہیں اور ایک میسج کنوے ہوتا ہے. اور یقین کریں میں سلوٹ پیش کرتی ہوں عوام کو. جب اچھے اقدامات ہوتے ہیں تو عوام بھی اس کو اوبے کرتی ہے, عوام بھی اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. اور مشکل ضرور ہوتا ہے کوئی بھی انیشیٹو, کوئی بھی اقدام اٹھانا. بہت سارے کرٹیسزم اٹھانے پڑتے ہیں. جیسے ابھی جس طرح بائکس کا ہیلمٹ کا ایک آیا تھا اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ اسٹرکٹلی قانون بنایا اور اس پہ اسٹرکٹلی جرمانے عائد کیے اور بڑا اس چیز پہ ہمیں نیگیٹو امپیکٹ بھی آ رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ جرمانے تھے. لیکن جان جو بچانا ہوتا ہے, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے. ہم حکومت وقت ہونے کے ناطے چھوٹی چھوٹی کوشش کے ساتھ انسانوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے کچھ بچوں نے سیلاب کا ذکر کیا, زلزلے کا ذکر کیا اور آگ کا ذکر کیا. یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہوئی ہیں جس کو ہم نے فیس کیا. ابھی دہشت گردی کا ریسنٹلی کے واقعہ ہوا, پھر کچھ آگ لگنے کے واقعات ہوئے جو بڑے افسردہ واقعات ہیں جس سے بہت ساری جانیں گئیں اور بڑا دل افسردہ بھی ہے, غمگین بھی ہے. ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم لوگ غمزدہ ضرور ہوتے ہیں, دل افسردہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پلاننگ مرتب کرتے ہیں اپنے دماغوں میں کہ کیسے اس چیزوں کو بچاؤ سے ممکن ہو سکتا ہے. جب سیلاب آیا, کلاؤڈ برسٹ کبھی سنا نہیں تھا کہ بادل بھی پھٹتے ہیں اور اس حد تک پھٹیں گے کہ پورے کے شہر تباہ ہوئے اور کس طرح جانیں ضائع ہوئیں. لیکن 1111 نے بڑی اس چیز میں بڑی اہم کردار ادا کیا. اس ٹائم مشکل وقت تھا لیکن کتنی زندگیوں کو ہم لوگوں نے بچایا ان کی کاوش کی وجہ سے. کہ ادارہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو بہترین طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب فعال کر رہی ہے, اس کو بہترین طور پہ آگے پروموٹ کر کے ایک ادارہ بہترین ادارہ بنا رہی ہے. تو اس ادارے نے ہر ایک مشکل وقت میں بہترین کردار ادا کیا اور ساتھ دیا ان لوگوں کا جو مشکل وقت میں گھرے ہوئے تھے. تو ان کے لیے تو اسپیشل زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اور ہر انسان کہتے ہیں نا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم آج کل کا دور پتہ ہے ایک عجیب سا دور ہو چکا ہے. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی جان ضائع ہو جاتی ہے, تو ہم پہلے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. یا اللہ نہ کرے کوئی اٹیک اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ الرٹ کریں دماغ کو کہ اس کو بچانا کیسے ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی کلمیاں ہو گیا, ہم تھوڑے سے نا پتھر دل بھی ہو گئے ہیں اور ہمارے دل میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو احساس سے ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمارا تعلق اسلام سے ہے اور ہم نے قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے اور انسانیت کی جان بچانی ہے. اور ہمارے والدین نے بھی ہمیں یہی چیز سکھائی ہے. میں بہت چھوٹی سی تھی اور میں اس چیز پہ اپنی امی سے لڑا کرتی تھی کہ گلی میں جب ہماری گلی میں کوڑا اٹھانے والا آتا تھا تو میری امی اس کے لیے جب روزے ہوتے تھے تو سارے وہ کرسچن مائنورٹی ونگ سے ہوتے تھے, وہ روزہ تو نہیں رکھتے تھے, لیکن میری امی ان کے لیے پراٹھا اور چائے اور انڈا شنڈا بنا کے ان کے لیے رکھتی تھی اور ان کو ناشتہ دیتی تھی. اور گرمی ہوتی تھی سخت, ان کے لیے فریزر میں بوٹل پانی کی رکھتی تھی. تو میں امی کو کہتی تھی امی آپ کیا صبح اٹھ کے سارے سو رہے ہوتے ہیں, اور آپ امی کہتی ہیں کہ بیٹا روزہ تو ہمارا ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ لینی چاہیے, یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. یہ دعائیں لینے سے جنت ملتی ہے, ایسے جنت نہیں ملنی ہے, نماز روزے سے نہیں ملی, انہیں سے بھی جنت ملنی ہے. تو اس لیے انسانیت کی جان بچائے, ایک دوسرے کی خدمت کریں, ایک دوسرے کا احساس جو ہے اپنے اندر پیدا کریں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی گروپ سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو. آپ لوگوں نے ایک انسان کی جان بچانی ہے. اور یہاں پہ یہ پورے ڈپارٹمنٹ کو, ان بچوں کو, اسپیشلی سب کی جو تقاریر تھی یہ سن کے ایک احساس مجھے بھی پیدا ہوا کہ ان بچوں نے ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو لوکیٹ کیا, ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ ہم لوگوں نے کس طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور خاص کر بچیوں سے زیادہ ان بچوں پہ میرا یہ میسیج ہے ان بچوں کے لیے, کیونکہ یہ سارا دن باہر ہوتے ہیں, ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں. پرسوں میں جب میرا بیٹا جب لاہور آ رہا تھا تو وہ بڑا ڈسٹرب تھا اور مجھے آ کے ساری رات وہ سویا نہیں. اس نے کہا مما مجھے نیند نہیں آ رہی.
میں ڈسٹرب ہوں, میں بسنت نہیں مناؤں گا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ماما میں نے نا بھیرا پہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیچ میں تھے اور میں نے ان کی لاشیں باہر نکالیں اور مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب رہا. دیکھیں اس طرح کے جب حادثے ہوتے ہیں تو ہماری زندگیاں تھوڑی ہل بھی جاتی ہیں, ہم تھوڑا ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا دماغوں میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. جب ہم خون میں لت پت انسان دیکھتے ہیں, کوئی بچہ دیکھتے ہیں, تو ہم ایک انسانی ہمارے اندر کیفیت احساس والی ہے اور ہم لوگ وہ چیز برداشت بھی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ارد گرد ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے. تو سب سے پہلے اللہ سے دعا یہ کر کے سفر کی دعا پڑھے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں بہت طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ جو ہمارے 5 چیزیں فرض ایسے ہی نہیں کی, اسی لیے کی کہ ہم لوگ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ دین کو بھی لازم و ملزوم کریں کہ دین ہے تو دنیا ہے, اور دنیا میں جو جتنی قدرتی آفات ہیں اس سے بچاؤ بھی ہماری انہی چیزوں سے جڑا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے جب بھی سفر پہ نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں, اپنی دعائیں لے کے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنے ارد گرد ہوتی ہیں تو مینٹلی ٹارچر مجھے بھی ہوتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے, لیکن حنیف صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا اور سکھایا کہ آگ سے کیسے بچنا ہے. کرنٹ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں 3rd فلور پہ ہمارا ایک پورشن تھا, میں اوپر 3rd فلور پہ ٹیپ بند کرنے گئی تو اس ٹیپ کے اندر کرنٹ آ گیا, بڑا سویٹ کے سنگ مجھے کرنٹ لگا اور میں بڑی حیران تھی کہ کبھی باتھ روم کے ٹیپ کے اندر کوئی کرنٹ آتا ہے, لیکن وہ ٹینکی کے ساتھ کوئی وائر ایسی تھی جس میں پورے گھر کی ٹیپ کے اندر کرنٹ آیا. حالانکہ یہ چیز بتانی عجیب لگ رہی ہے مجھے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ حادثہ جب ہونا ہوتا ہے تو پتہ ہے 3rd منزل سے میری آواز بھی نیچے نہیں جا رہی تھی چیخوں کی. تو ایسی چیزیں جب آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں تو یہ حفاظتی تو جو تدابیر ہیں جو حنیف صاحب نے ہمیں بتائی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل حنیف صاحب کہ آپ لوگوں نے بچوں کو اتنا انفارمیٹیو ٹاپک پہ بتایا کہ زندگی میں صرف ادارے ہی نہیں ہوتے, ہم لوگوں نے خود بھی اپنا اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے. اگر ہم سب کو یہ چیزیں یہ تدابیر تھوڑی بہت بھی سمجھ آ جائیں تو ہم کتنی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دیں, اس ادارے کو بہت ساری کامیابیاں دیں, ان کے اساتذہ نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے ان کو بہت ساری کامیابیاں دیں, اور ان بچوں کا بہت شکریہ. ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا مسکراتا, یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, اور انہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اور ان بچوں کے اندر مجھے کامیاب پولیٹیشینز نظر آ رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں یہ کامیاب پولیٹیشین ایسے ہی بنے. تو بیسٹ آف لک آل آف یو, تھینک یو سو مچ. میں دعوت دیتی ہوں جناب ایمان اللہ نیازی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں نے سوچا ویسے رسمی تقریر ہوگی سیاسی قسم کی, لیکن میڈم کی باتیں سن کے سیکنڈ کرنا ضروری ہو گیا, اور آپ کے پریزنس کو انشور کرنا کہاں تک ممکن ہوا یہ چیک کرنا ضروری ہے. میڈم نے اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ بھی شیئر کیا, یہ ایک اچھی مثال ہے, اس سے زیادہ امپیکٹ پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 سوال میں پوچھوں گا, تو میڈم نے ایک ایسی قدرتی آفت کا بھی ذکر کیا جس کا ہمارے شیڈول میں کوئی نہیں تھا. بتائیں وہ کون سا؟ جی, کلاؤڈ برسٹ یہ بھی ایک ہوتی ہے, یہ بھی آفت آ جاتی ہے تو اس پہ بھی اس بچے کا بھی نام نوٹ کریں اس بات کے لیے. اور ایک سوال اور, کس تہوار کا ذکر کیا میڈم نے اپنے کتاب میں؟ میں تو سب کو ہی آتا ہوں ادھر سے. ہاں جی, پسند, بڑی پسند ہے یار, درست جواب ہے. اور ایک سوال حنیف صاحب کے پریزنٹیشن سے کر کے پھر میں مولانا جائز صاحب کے سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کون سی 3 سٹیجز بتائی آپ کو بچانے کے سلسلے میں؟ یہ پورے ہاؤس سے سوال ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ کھڑا کیا, بتاؤ بیٹا کیا بتایا؟ نہیں آ رہا. ہاں جی, آپ بتائیں. یہ تو انہوں نے بتایا نا کنٹینٹس, 5 کنٹینٹس کن اجزاء پر مشتمل ہے آگ. اس کو بجھانے کے لیے اسمگلنگ, اسٹارویشن اینڈ کولنگ, یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے. بہت شکریہ آپ کی اس باتوں کا, اور آپ میڈم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جائز صاحب آپ آئے, آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بچوں کے نام کو فائل صاحب نوٹ کر لیں. اور یہ جو مرتکز ہونا ہے نا کہ بسم اللہ کا ترجمہ شروع سے کر لیتے ہیں, شروع اللہ کے نام سے, شروع تو شین سے ہو گیا, اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع, جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ
कौमी तराने के दौरान दिल पे हाथ रख के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम अहद कर रहे हैं अपने वतन के साथ, एक एक मिसरे का हम तर्जुमानी कर रहे हैं। तो ऐसे कड़ी एक फॉर्मेशन में हाथ दिल पे रख के तराने के लिए खड़ा होना चाहिए। और एक शेर इकबाल का गलत पढ़ा था आपने, कौन सा आपने पढ़ा था शेर? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है। तो ये दूसरा मिसरा दुरुस्त करने और आइंदा के लिए ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, दोस्ताना माहौल में बैठे, किसी और फोरम पर जाएंगे, वहाँ पे मुकाबला होगा तो जजेस जो है वो आपका सख्त नोटिस लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सदर बज़्म अरूज अदब पाकिस्तान और सीनियर रुकन शुरा हमदर्द मोहतरम नईम अकरम कुरैशी साहब, सीनियर रुकन शुरा हमदर्द तारिक शाहीन साहब, असातिज़ा इकराम और नौनिहाल असम्बली के नौनिहालों, आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ पे टाइम निकाल के आए। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, प्रेसिडेंट हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान की ज़ेर सरपरस्ती हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान शहीद हकीम सईद मोहम्मद सईद के मिशन की तकमील में सरगर्म अमल है। हकीम मोहम्मद सईद ने कौम की फलाह, तालीम, सेहत और अखलाकी बेहतरी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इसी मकसद के लिए उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमदर्द फाउंडेशन हर साल माह रमज़ान में 5000 से ज़्यादा रमज़ान राशन बैग्स, सर्दियों में 2500 के करीब कंबल, 2200 से ज़्यादा अफराद को एजुकेशनल एंड इंडिविजुअल एड और 38 इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूशनल एड दे रहा है। इसी तरह अक्रॉस द कंट्री हमदर्द फ्री मोबाइल डिस्पेंसरीज में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का हर साल मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हकीम साहब का ये ख्वाब था कि पाकिस्तान का हर बच्चा तालीम याफ्ता, बाकिरदार और अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, और इसी ख्वाब को ज़िंदा रखने के लिए हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान ने हकीम सईद मेमोरियल स्कॉलरशिप अवार्ड का आगाज़ किया, जिसमें 190 बच्चों को हर साल अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसमें मैट्रिक के 125 और इंटरमीडिएट के 65 स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। हकीम सईद मेमोरियल स्कॉलरशिप अवार्ड सिर्फ एक एजाज़ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि हम इल्म हासिल करें, अच्छे इंसान बने और आगे चलकर इसी तरह दूसरों का सहारा बने। शुक्रिया। एक खूबसूरत टैबलो पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं तुलबा और तालिबात जिनका ताल्लुक सिविल
पिशावर रोड से है। हम आज की असेंबली में एक अहम पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। आज की असेंबली में हम चंद स्किट्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हंगामी सूरत हाल में हम किस तरह होशमंदी, ताबा और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं। आइए अब इस पैगाम को चंद स्किट्स के जरिए देखते हैं और सीखते हैं कि हंगामी हालत में जिम्मेदारी हम सब। प्लीज आप पीछे आ जाएं एक स्टेप। ओ नहीं, गुड़िया के हाथ में तो चोट लग गई है। ओ नहीं, इसका तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। घबराओ नहीं, फर्स्ट एड में सबसे पहले खुद को संभालते हैं। मैं मैन को बुलाकर आती हूँ और फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आती हूँ। ऐसा बच्चों को पीछे हटा देती हूँ। रुको, साफ कपड़े या बैंडेज से पहले जख्म को दबाओ ताकि खून रुके और गंदे हाथ से जख्म को मत छुओ। शदीद चोट में जख्मी को ज्यादा हरकत ना दे। स्कूल में हंगामी हालत है तो फर्स्ट एड जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बर्वक्त फर्स्ट एड बड़ी चोट से बचाती है। मदद करो, घबराओ नहीं और फौरन घरों को इत्तला दो। अरे यहाँ धुआं क्यों आ रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? हाँ, आग फैल रही है। हम चीखें या भागें? नहीं, पहले खुद को संभाले। आग लगने की सूरत में घबराना नहीं। सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। छुप कर चले क्योंकि धुआं बहुत खतरनाक होता है। दरवाजे बंद कर दे ताकि आग न फैले और सबको महफूज जगह पर ले जाएं। आग लगने पर तमाशा ही बनाना गलत है। जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों या हुकूमत की नहीं। आग लगने की सूरत में जिम्मेदारी हम सब की। होशमंदी, एहतियात और बर वक्त अमल जान बचाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ज़लज़ला आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। क्या हमें भागना चाहिए? शोर न मचाएं और एक दूसरे को धर के ला दें। ज़लज़ले में भागना खतरनाक है। हमें पहले खुद को महफूज करना चाहिए। हमें फौरन झुकना चाहिए। किसी मजबूत मेज या दीवार के साथ छुपना चाहिए। हमें किसी मजबूत चीज को पकड़ लेना चाहिए। शीशों, बिजली की तारों से दूर रहना चाहिए। ज़लज़ला खत्म होने पर लाइट बनाकर खुली जगह पर चला जाना चाहिए। लगता है ज़लज़ला खत्म हो गया। ज़लज़ला आए तो डरना नहीं, समझदारी दिखानी है। क्योंकि ज़लज़ले में फर्क हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। रुको, छुपो, पकड़ो, यही है ज़लज़ले से बचाओ। हम रोज स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन खेलते भी तो हैं। अगर हंगामी हालत आ गई तो हम क्या करेंगे? अरे अंदाजा है ना, हंगामी हालत संभालना तो उनका काम है। नहीं, अगर हमने हंगामी हालत में अपनी जिम्मेदारी ना दिखाई तो और खतरनाक हो जाती है। फर्ज करो क्लास में कोई बच्चा गिर गया या चक्कर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? नहीं, एक बच्चा फौरन उस्ताद को इत्तला दे, दूसरा बच्चों को पीछे हटाए और तीसरा फौरन मदद के लिए आवाज दे। हंगामी हालत में चीखना, चलाना और दूसरों को धकेलना बहुत बड़ी गलती है। खामोश तमाशाई बनना भी तो गलत है। चाहे स्कूल हो या घर, हंगामी हालत संभालना
नहीं। हंगामी हालत जिम्मेदारी हम सब की है। होशमंदी, ताबुन और नज़्म-ओ-ज़ब्त की ऐसा हिफाजत है। शुक्रिया। इसके साथ मैं गुजारिश करूंगी मोहतरम जनाब सिबगतुल्लाह साहिब और अमानुल्लाह नियाज़ी साहिब, हेड ऑफ हमदर्द फाउंडेशन रावलपिंडी इस्लामाबाद से, कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं।
है।